یہ حکم دیا کہ بیٹے کی قربانی کرو. ابا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے گردن پہ چھری رکھ دی. چھری تیز ہے, ساری سہولتیں مہیا ہیں, آپ چھری کو دبا رہے ہیں, چھری کو تیز کر رہے ہیں, چھری کو چلا رہے ہیں, چھری چل نہیں رہی ہے. جس کا حکم ہوا تھا وہ عمل پورا نہیں ہوا. ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے, ہم اس حکم کے کرنے کی کوشش کریں, اس حکم پہ عمل کریں. وہ حکم پورا ہوتا ہے, عمل پورا ہوتا یا نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے اوپر ہمیں چلنا ہے, ہمیں عمل کرنا ہے. باپ اور بیٹے کی قربانی کے واقعے سے ہمیں ایک پیغام یہ لینا ہے, اطاعت شعاری فرما برداری ہمارے اندر کتنی ہونی چاہیے کہ جو کام کر رہے ہوں, جو عمل کر رہے ہوں, وہ عمل ہمارا اللہ کے لیے ہو. اب یہ قربانی جیسا عمل اکابر علماء نے فرمایا, اس کا جو ثواب ہے, اس کی جو اہمیت ہے, جو فضیلت ہے, اگر انسان غور سے سن لے, بیٹھ کر کے تنہائی میں عمل کر لے, تو انسان قرض لے کر کے بھی قربانی ادا کرے گا, قرض لے کر کے بھی قربانی کے جانور قربان کرے گا. آج ہم 2, 4, 5, 10 ہزار روپے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لوگ مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. جب جیب سے 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو پیسہ آپ کی جیب میں موجود ہے یہ بھی اس رب العزت کا دیا ہوا ہے. آج اگر اللہ کے ساتھ آپ سے چھین لے آپ کچھ کر نہیں سکتے. اللہ نے دیا ہے, پھر اللہ نے اس میں سے کچھ کا مطالبہ کیا ہے. آج ہم کچھ کے مطالبے کو بھی پورا کرنے سے قاصر ہیں, یا ہمارے اندر ہمارے دل میں سراسر فرمانبرداری نہیں ہو سکتی, اطاعت شعاری نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو جانچیں ہم کس راستے پہ ہیں, ہمارا رخ کیا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا, تمہاری قربانی کے جانور کے اعضاء نہیں پہنچتے. اللہ کو تو صرف آپ کا تقوی پہنچتا ہے, آپ کی پرہیزگاری, آپ کتنی اخلاص کے ساتھ, کتنے دل کی جمعیت کے ساتھ اور کتنی للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو وہ چیز پسند ہے. اور پھر صحابہ کرام نے اللہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ماہی العضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ جو قربانی کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے, جانور کے خون بہانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تو میرا ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. فرمایا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ ہم نے پیسہ خرچ کر دیا, جانور کو قربان کر دیا, گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا, ہمیں اس میں کیا ملا؟ فرمایا قال بكل شعرۃ حسنہ, فرمایا ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے. قال فصوف یا رسول اللہ, بکرے کے بالوں میں ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے, لیکن بھیڑ کی تو اون ہوتی ہے, اس میں تو بے شمار بال ہوتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ فرمایا بكل شعرۃ من الصوف حسنہ, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بھیڑ کے بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے. اور یہ نیکی ہماری کس وقت کام آنے والی ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری اللہ کی نافرمانی, دنیا کے اندر زندگی گزاری رسول اللہ کی نافرمانی میں, شریعت مطہرہ کی نافرمانی میں, اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہو گئے. میدان محشر قائم ہو گیا, سوال ہونے لگے, حساب کا دن آ گیا. اب ہماری نیکیاں کم ہو گئی. ان نیکیوں کے اندر اگر اضافہ ہوگا تو ہماری قربانیوں سے ہوگا, ہمارے قربانی کے جانور سے ہوگا. لیکن ایک چیز خیال رہے, میں نے عرض کیا کہ اللہ کو صرف آپ کا تقوی پسند ہے. اگر ہم نے تقوی کے ساتھ قربانی نہیں کی, اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش نہیں کی, تو واجب ادا ہو گیا, گوشت ملا ہم نے کھا لیا, لیکن وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جو ثواب میدان محشر میں ہمارے کام آئے. ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے. کمی کہاں سے آتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارا پڑوسی ہے, اس نے 10,000 12,000 کا جانور لے لیا, اب ہم بھی قربانی کرانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اس سے 1,000 مہنگا جانور نہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری قربانی نہیں ہوگی. پھر ہم اس کو گلی میں ٹہلاتے ہیں کہ ہمارا بکرا, تاکہ لوگ پوچھیں کہ کتنے کا لائے ہو, پھر ہم فخری انداز میں پیش کر سکے 12,000 کا ہے, 15,000 کا, پھر لوگ کہیں کہ بھائی انہوں نے تو بڑا مہنگا بکرا قربان کیا. نہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عزیزوں, اللہ کے یہاں تقوی پسند ہے. اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ لے بس یہ کافی ہمارے لیے. اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں
قربانی کے گوشت کے سلسلے میں ہم ایک مسئلہ واضح کرتے ہیں. جب ہم اپنے گھر میں قربانی کرواتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں جانور قربان کروا دیا، اب گوشت کا مسئلہ آتا ہے اس کو بانٹنے تقسیم کرنے کا. ہمارے ایک بڑی ہی خلاف اصول اور خلاف معمول بات چل رہی ہے. جب ہم گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں پہنچ جائے، بھلے صرف ایک بوٹی جائے. یہ طریقہ اصول کے خلاف ہے. ہم کم از کم جس کے گھر گوشت بھیج رہے ہیں اس کے یہاں سالن تو ضرور بن جائے، 300 گرام 400 گرام اس حساب سے کم گھروں میں پہنچائیں، لیکن مقدار میں پہنچائیں جو مقدار ان کے لیے کافی ہو. ہم نے 2 بوٹی بھیج دی، کیوں؟ ہمارے ذہن میں تھا کہ کسی اور کے گھر سے بھی ان کے گھر 2 بوٹیاں پہنچ جائیں گی. دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے گھر میں کسی نے 2 بوٹی آ کر کے اس نے مسالے کو پیس لیا، کہا مسالہ پیس دو کہیں اور سے گوشت آئے گا، لیکن دوپہر تک اس نے انتظار کیا، 2 بوٹی کے علاوہ کوئی گوشت نہیں آیا. اب وہ 2 بوٹی کو کیا کرے گا؟ ہم دیکھ کر کے بھی گنہگار ہو رہے ہیں کہ ضرورت ہم سے پوری نہیں ہوتی. جس تک ہم گھر میں گوشت پہنچائیں، جن گھروں تک بھی ہم ضرورت پوری کریں، وہاں تک اس حساب سے پہنچائیں کہ ان کے لیے ہمارا گوشت بھیجنا کافی ہو جائے. یہ اصول ہے. اور شریعت مطہرہ میں جانور کے اندر 3 حصے اسی وجہ سے لگائے گئے، ایک غریب کا ہے، ایک رشتے دار کا، ایک گھر کا ہے. آپ سارا رکھ لیں، فریز کے اندر پیک کر لیں، جائز ہے، لیکن فریز کے اندر پیک کرنے کے بعد کتنے لوگوں کی بددعائیں ہمیں ملے گی، کتنے لوگوں کی حیا ہمارے اندر آئے گی، اس کا ہمیں جو نقصان ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے تمام اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جن لوگوں نے ذہن نہیں بنایا ہے قربانی کا، وہ لوگ ذہن